شہر میں اظہار کی آزادیاں تقسیم کر، یوں گلی کوچوں میں نہ مہنگائیاں تقسیم کر۔ مسئلہ بارش نہیں ہے اب یہاں سیلاب ہے، چھتریوں کو بھول جا اور کشتیاں تقسیم کر۔ بے سرو سامان لوگوں کے لیے خیمے لگا، گوشت پانی دال چاول روٹیاں تقسیم کر۔ بہہ گئے دیواروں در اور اڑ گئیں جن کی چھتیں، ان غریبوں کے لیے آسانیاں تقسیم کر۔ اپنی ملت کے لیے کچھ تو عمل کر کے دکھا، یوں نہ گھر میں بیٹھ کر دانائیاں تقسیم کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ان پرکیف ساعتوں میں آپ کا میزبان سمیر احمد آپ کو ویلکم کرتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں ARYQ TV کے اس پلیٹ فارم پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن، اور آپ کے علم ہے ناظرین کہ یہ وتیرہ رہا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا کہ جب کہیں بھی کسی موقع پر بھی انسانیت کو کوئی ضرورت پیش آئی، اور خاص طور پر وہ طبقہ جو کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، بالخصوص اگر وہ کسی فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے، اور غریب بچیاں ہیں ہماری بہنیں، ان کی اجتماعی شادیوں کا مسئلہ ہے، چھوٹے بچے ہیں جن کی فیس ادا کرنے کا مسئلہ ہے، ایسے علاقے انٹیریئر کے کہ جہاں پر دور دراز تک اگر آپ جائیں تو آپ کو کئی میل کا سفر طے کرنے کے باوجود پانی میسر نہیں، وہاں ہینڈ پمپس پرووائیڈ کرنا، یہ تمام وہ شعبہ جات ہیں جس میں الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات آپ کے سامنے ہیں، اور ہم گاہے بگاہے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوٹیجز کے ذریعے اور ویجولز کے ذریعے آپ تک یہ پیغام بھی پہنچتا ہے، کیونکہ آپ نے سن رکھا ہے ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، تو یہ جو فوٹیجز ہوتی ہیں، جو ویجولز ہوتے ہیں، یہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک کریڈیبل ادارہ ہے کہ جس کے ذریعے اگر ہم انسانیت کی مدد کرنا چاہیں تو یقیناً وہ بہم پہنچتی بھی ہے، اور جس خوبصورت انداز سے، جس آرگنائز وے میں الحمدللہ جیسے میں اور آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کر افطار کرتے ہیں یا دیگر آپ سمجھ لیں کام کرتے ہیں، سیلف رسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی بھی شخص کی جو آپ سمجھ لیں کہ عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو، یہ تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، تمام تقاضے شرعی طور پر پورے کرتے ہوئے یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج ہم ایک آپ سمجھ لیں اسپیشل آپ سے اپیل بھی کریں گے، رمضان کے حوالے سے افطار کا انتظام ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے بڑا آسان آپ کے لیے پیکیج اس بار بھی بنایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈونیشن سے افطار پلس ڈنر ایک شخص کو کرائے جائے تو اس کے عوض 400 روپیز آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرج گفٹس ان ہماری بہن اور بچیوں کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں جو کہ غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے شادی پر جو بنیادی اخراجات ہوتے ہیں وہ ان کو میسر نہیں، ان کے والدین کو یا جو بھی ان کی کفالت کرتے ہیں، تو ان تک یہ تحائف پہنچے ہیں، اس کے عوض 50,000 روپیز آپ نے پے کرنے ہیں، ڈونیٹ کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا علاقہ جہاں پانی کی بہت شدید قلت ہے اور آپ کے ذریعے، آپ کے ڈونیشن کے ذریعے وہاں پر ایک ہینڈ پمپ لگایا جائے اور اللہ کی مخلوق وہاں سے پانی پی کر سیراب ہو، تو اس کے عوض، اس کے ضمن میں آپ ایک ہینڈ پمپ لگوانے کے 35,000 روپیز ڈونیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے توسط سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایسے علاقے میں ہینڈ پمپ انسٹال کرے گا کہ جہاں سے خلق خدا انشاءاللہ پانی کی سہولت حاصل کر سکے گی۔ اور گاہے بگاہے ہم آپ سے اپیل بھی کریں گے، اور یہ مبارک مہینہ ہے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں یقیناً اس کی بارش ہو رہی ہے، تو جہاں ہم اپنی عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں، وہیں پر وہ طبقہ ناظرین کہ جس کو اللہ رب العزت نے صاحبان ثروت و دولت میں شامل کیا ہے، ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ان مبارک ساعتوں میں اپنے ان بہن اور بھائیوں کا بھی خیال رکھیں جو کہ مفلس ہونے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے اور ایسی فائنینشیل کرائسس سے گزرتے ہوئے میری اور آپ کی طرح وہ بھی رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، وہ بھی سحری اور افطار کی برکتیں اور رحمتیں دیکھ رہے ہیں، تو وہیں پر ایک دسترخوان ان کے آگے بھی لگا ہے۔ آئیے ہم مل کر ان کے آگے بھی اپنے حصے کی ایک پلیٹ رکھیں تاکہ وہ بھی میری اور آپ کی طرح اپنی سحری اور افطار کر سکیں۔ بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ایسے مستحق خاندان ہیں جہاں پر رمضان راشن پیک پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے عوض آپ نے 12,000 روپیز ڈونیٹ کرنے ہیں، تو آپ کی اس مدد سے ہم ایک مستحق خاندان جو کہ 8 سے 10 افراد پر مشتمل ہے انشاءاللہ، جو کہ پورے رمضان کے مہینے کے لیے کافی ہونا چاہیے، ایسا راشن پیک ان کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی
یہ آواز ہے. ہمارا کام ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں اس غریب نادار اور مفلس طبقے کے لیے آواز دیں, صدا لگائیں. اور اللہ کا شکر ہے ہم اس یقین کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح جب آپ کو یہ آواز ہم دیں گے تو دل کی یہ بات دل تک ضرور پہنچے گی, اور زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز بھی ہم آپ سے وصول کریں گے. ٹائم ٹو ٹائم, گاہے بگاہے آپ کو انشاءاللہ یہ اپیل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے رہیں گے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں آپ کا تعارف کرتا چلوں. ایک صاحب علم شخصیت ARYQ TV کے مختلف پروگرامز میں آپ ان کو ملاحظہ کرتے ہیں, بلکہ یوں کہیں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. اللہ کا ان پر کرم کہ ان کو علم کے خزانوں سے اللہ نے ان کے دل کو جو ہے نا اس کا خزینہ بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انداز گفتگو عطا کیا کہ جو جب گفتگو کرتے ہیں تو بات سیدھی دل میں اتر جایا کرتی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ مفتی صاحب, خیر مقدم آپ کا. اور مسند حسان پر قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والے وہ دو خوبصورت بھائی کہ جنہوں نے جب پڑھا تو خوب پڑھا, اور یہ حضور کی نعت کا صدقہ کہ آج پوری دنیا میں ان کو پذیرائی ملتی ہے, عزتوں کے تاج پہنائے جاتے ہیں, اور یہ صدقہ ہے میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں انور ابراہیم, اشفاق ابراہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دونوں صاحبان کا, برادران کا خیر مقدم, جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے اگر ایک ہم آغاز لے لیں تو میں آپ سے حضرت گزارش کرتا ہوں کہ آغاز ہم باقاعدہ حمد باری تعالیٰ سے کریں, پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں. بسم اللہ. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم اللہ کرم. اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں, تیرا در دیکھیں. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں, تیرا در دیکھیں. اسباب ہوں ان کو ایسے بہم, اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم. حسب روایت حسب معمول خوبصورت آغاز, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور بلا تاخیر میں مفتی صاحب آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی پرکیف ساتھ ہے, اور سب اپنی اللہ کی رحمتوں سے, برکتوں سے, مغفرتوں سے اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں. تو ایک طرف تو عبادات کا خصوصی اہتمام, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا, افطار کرانا, روزہ کھلوانا, اس کے علاوہ صدقات کا خصوصی اہتمام کرنا, کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی یہ پرکیف ساعتیں جو گزر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں, اپنی برکتوں میں سے, اپنے فضل و کرم سے جو اس کے نیک بندوں پر نزول ہو رہا ہے نا, اس میں سے وافر مقدار میں حصہ اپنے پیاروں کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. اور میں یہاں پر ظاہر ہے کہ آج ہم ایک اپیل کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں. میں چھوٹی سی بات سے آغاز کروں گا کہ
ماہ رمضان کے متعلق وہ حدیث پاک جو بحقی میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے، طویل حدیث پاک ہے، اس کا ایک جزو ہے کہ جس نے اس ماہ میں روزے دار کو افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یہ جو گناہوں کی بخشش ہے یہ اس افطار کروانے والے کے لیے ہے کہ جس نے ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کو افطار کروایا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نہ اپنے بندوں کے اعمال کی کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے، کہ کوالٹی کو ذرا سا بھی کوالٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کا آنیسٹ بندہ بن کر اس کی بارگاہ میں دے، پھر دیکھیں کہ وہ کیسے مقام مقبولیت تک پہنچتا ہے۔ پھر اس کے اور مقام مقبولیت میں کوئی آڑ نہیں رہتی، چاہے وہ ایک کھجور کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ جو فضیلت ہے یہ اس کے لیے ہے۔ صحابہ کرام نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کو پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ جو فضیلت گناہوں کی بخشش والی ہے یہ تو ان کے لیے کہ جس نے ایک گھونٹ پانی یا کھجور کے ذریعے افطار کروایا۔ اب جس نے اپنے روزے دار بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، پیٹ بھرنے سے یہ مراد ہے کہ جتنا عام طور پر عام بندہ کھاتا ہے اس طریقے سے کھلایا، تو سن لو، پھر سن لو، اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائے گا کہ وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ دور، یہ وقت وہ وقت ہے۔ ہمارے انٹیریئر میں آپ جا کر دیکھیں، پنجاب کا انٹیریئر ہو یا سندھ کا انٹیریئر ہو، وہاں پر بہت برا حال ہے، بہت برا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کھانے پینے کے سامان کی اشد ضرورت ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سحری ہو یا افطاری ہو، ماہ رمضان کا ہم میں سے ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق ایک نیت کر لے۔ اگر مطلب یہ کہ اگر ایک روزے دار کی افطار اور سحری آپ کروا سکتے ہیں نا تو آگے بڑھ جائیے۔ سبحان اللہ۔ 2 کا کروا سکتے ہیں، آگے بڑھ جائیے۔ وہی آپ والی بات کہ کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی۔ اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، صحیح نا؟ اور جس کو آپ امانت دار بنا رہے ہیں دینے کے لیے اور اس نے امانت داری کی، اللہ رب العالمین اس کو بھی پورا اجر عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے نا کسی کو، خصوصاً کھانے پینے کا سامان، فرمایا کہ 3 لوگوں پر جنت واجب ہوتی ہے۔ اللہ، بھئی دیا ایک نے، 3 پر واجب۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی بیوٹی ہے۔ واہ واہ۔ 3 بندوں، عرض کی یا رسول اللہ کون کون؟ تو فرمایا کہ جس مالک نے کھانا کھلانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، وہ تو اس کے لیے جنت ہے، اور فرمایا کہ اس کی بیوی نے، گھر والی نے بنایا، تیار کیا، اس کے لیے بھی جنت ہے، واہ واہ، اور اس کا خادم کسی کو پہنچا کر آیا، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ کیا بات ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ کیا بات۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سودے، اور ان سودوں کے عوض میں اللہ رب العالمین جنتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، اپنے نبی علیہ السلام کی زبانی جنتوں کا وعدہ فرما رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مواقع بار بار نہیں آتے کہ رمضان میں ایک نیکی کی، یعنی کسی نے نفل ادا کیا تو فرائض کا ثواب، فرض ادا کیا تو 70 فرائض کا ثواب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہمیں یہ جو سیل لگی ہوئی ہے نا نیکیوں کی، ہمیں اس کو اویل کرنا چاہیے۔ ذرا سا ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ سیل ہے اور 5000 کی چیز وہاں پر 2000 میں بک رہی ہے، تو ہم بھاگے جاتے ہیں کہ یار یہ موقع ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ اور اس کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین اور اس کے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے۔ اور یاد رکھنا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن یہ وعدے کہیں نہیں جاتے ہیں۔ یہ وعدے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ تو آئیے آگے بڑھ کر اپنی استطاعت کے مطابق ایک نیت کر لیں۔ منیمم، اس کو میں منیمائز کرتا ہوں، تو منیمم اگر 400 روپے کیا ہے افطار کے لیے، کچھ بھی نہیں، یا سحری کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملا کر پیکج بنائیں۔ ایک بندے کو آپ ساری افطاری کروا سکتے ہیں اور رات کا کھانا دلوا سکتے ہیں نا، وہ اپنے ذمہ لے لیں۔ پھر 2، پھر 3، جتنا ہو سکے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا نا کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ چونکہ وعدہ ہے
اور انسان لوجیکلی نا مادی ہے نا، مادیت پسند ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت ثبوت بتاؤ، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بطور ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، بے شک، صحیح ہے نا، لیکن روز قیامت جب آپ کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی نا، اور اس وقت کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، واہ واہ واہ، تو اس وقت جب اللہ رب العالمین یہ عطا فرمائے گا سبحان تو اس وقت آپ نہال ہو جائیں کیا گے کہتے ہیں۔ اور خوشی کے مارے آپ اللہ تعالیٰ کی پھر تسبیحات بیان کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، بس یہی بات جو مفتی صاحب نے کی تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں کہ کل دیکھیں جب جنت میں جنتی داخل ہو رہے ہوں گے تو کون مسلمان، کون بندہ مومن یہ نہیں چاہے گا کہ وہ بھی اس دروازے سے داخل ہو اور اس کو بھی داخل جنت کیا جائے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان میں چنا جائے کہ جن کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے اور جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، تو جیسے اس دن ہمیں جلدی ہوگی، تصور کریں تو آج کیوں نہ ہم نیکیوں میں بھی جلدی کرنے والے بنے۔ آج اگر خلق خدا کی خدمت کے لیے آواز دی جا رہی ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، جو اللہ نے، جو مفتی صاحب نے فرمایا، جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، کوالٹی میٹرز، اللہ کی راہ میں، اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کریں۔ یہ آپ کا خرچ کرنا ضائع نہیں جائے گا، دنیا میں بھی آپ کو اس کی بھلائیاں اور برکتیں، کامیابیاں، کامرانیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی۔ بس اس میسج کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم کی خوبصورت آواز میں انشاءاللہ مدح سرائی کریں گے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں انشاءاللہ اپنی عقیدت پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو انور ابراہیم، اشفاق ابراہیم کی خوبصورت آواز میں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، اور خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے، صبا آئے، بہار آئے، اجازت ہے نسیم آئے، صبا آئے، بہار آئے، اور وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، اور وہ جانے جاں ہے جانانے جہاں ہے، ان کا کیا کہنا، وہ جانے جاں ہے جانانے جہاں ہے، ان کا کیا کہنا،
دل پژمردہ میں جن کے تصور سے بہار آئے، دل پژمردہ میں جن کے تصور سے بہار آئے، جو لمحے